بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نوفل رامے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، آج 2 نومبر 2024 ہفتے کا دن ہے اور کچھ انتہائی اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بشرا بی بی کو رہا کرنا سسٹم کی مجبوری بن گیا تھا۔ بشرا بی بی کو دوبارہ سے گرفتار کرنے کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اس سب کے اندر ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب گنڈا پور کی حکومت کے اہم سرکاری شخصیت کو اسلام آباد والوں نے گرفتار کر لیا۔ اب بھی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، نہ ہی بہتری کی جانب جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بڑی خبر آئی ہے اس نے ضرور منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ میں ساری کی ساری خبریں جتنی بھی ہیں جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 3 میجر خبریں جو ہے وہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا ایجنڈا ہے جو ہے اس میں شامل ہوں گی۔ ان سب کے حوالے سے جو ہواؤں کا رخ ہے وہ اس کا تعین کرنا بھی آسان ہوگا، چیزوں کو سمجھنا، چیزوں کو انٹرسیپٹ کرنا، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل انتظار پنجوتا جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ ان کی بازیابی کے حوالے سے اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دلانی کرائی تھی کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے اس میں ان کو بازیاب کریں گے۔ اس وقت جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اٹارنی جنرل منظور عثمان عوان کی جانب سے انتظار پنجوتا کی بازیابی کے لیے دیا گیا 24 گھنٹے جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ انتظار پنجوتا لاپتہ ہیں۔ سوموار کو چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق اس کیس پر سماعت کریں گے، لیکن ان کی رہائی نہیں ہو سکی، وہ گمشدہ ہیں اور آج بھی جو ہے وہ ابھی گمشدہ ہیں۔ اسٹیٹ کی یقین دہانی کے باوجود وہ گمشدہ ہیں۔ سوموار کا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ ایک جانب یہ کیس ہے، لیکن انفارچونیٹلی جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے ہے، تو جسٹس عامر فاروق صاحب سے کوئی بھی آپ بڑا دبنگ فیصلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی توشہ خانہ 2 جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، جس میں بشرا بی بی کی رہا ہو چکی تھی، اس رہائی کی بنیاد پر جو کیس ہے عمران خان صاحب کی رہائی وہ سوموار والے دن وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے دوڑیں لگ چکی ہوئی ہیں سب کی۔ اس وقت ایک اور چیز ہوئی ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ چونکہ اب چیزوں کو بہتر انداز میں لے کر چلنا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب معاملات کو ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی اور مقدمہ ہو۔ اسپیسیفکلی جو ہے 9 مئی پنجاب کے اندر جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے یہ بھی خبر رکھ چکا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے کیا کیا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے ضمانت دائر کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے خلاف درج جو مقدمات ہیں ان کی تفصیل فراہم کرنے کی درخواست جو ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، تاکہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان کا پہلے سے ہی پتہ چل جائے، تاکہ جو ہے رہائی وہ کروائی جا سکے۔ لیکن سچویشن از ناٹ گڈ، آل از ناٹ ویل، یہ میں آپ کو بھی کنفرم کر رہا ہوں، کیونکہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ہوا ہے اور کے پی کی ایک شخصیت کے ساتھ جو ہوا ہے اسے ذرا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں ہمیں سامنے مزید ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے جو رہائی ہوئی ان کا آپ کو جو ہے اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ نقطہ میں نے رکھا تھا، یہ ڈیٹیل رکھی تھی ایسی کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی ڈیل ہوتی تو بشرا بی بی جو ہے وہ پشاور کیوں جاتی؟ پشاور میں جب عمران خان صاحب نے جو ہے ان کے حکم پر لاہور جو ہے وہ زمان پاک ٹرانسفر ہوئی، اس میں بھی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آرڈر دیا تھا آپ جائیں، اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے پشاور کا بھی آرڈر پہلے دے دیا تھا کہ آپ وہاں پر جائیں، حفاظتی ضمانت کروائیں۔ بشرا بی بی نے حفاظتی ضمانت کروائی اور وہ پھر آئیں۔ اب بشرا بی بی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بھی پہنچی ہیں، اپیرنٹلی ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ اس وقت اطلاعات جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت بشرا بی بی دوبارہ سے گرفتار کرنے کا جو ان کو منصوبہ ہے وہ بنا لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں پشاور پہنچنے والی ہیں۔ بشرا بی بی لاہور سے پشاور کے لیے نکل چکی ہیں اور کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ کچھ دیر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر اسپیسیفکلی جو الگ سے ایک انیکسی تیار کی گئی ہے جس میں سٹاف بھی موجود ہے، وہ وہاں پہ ان کے لیے اویلیبل ہوگا اور وہ وہیں پہ کچھ عرصہ جو ہے وہ قیام کریں گی۔ یہ پارٹی ذرائع جو ہے وہ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی اب دوبارہ سے گرفتار کرنا ہے، اور اسٹیٹ کی نیت کا جو ہے وہ اس سے پتہ چل سکتا ہے، اور نظام کا جو فیصلہ ہے بشرا بی بی کو لے کر وہ بھی آپ کو جو ہے اس سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پتہ لگ جائے گی۔ اب یہ ناظرین کرام، بشرا بی بی صاحبہ کا جو توشہ خانہ 2 کیس میں جو رہائی ہے
اس میں ضمانت انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں انہوں نے دی. اس کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اب ضمانت اپلائی کر چکے ہیں. رجسٹرار آفس کو اعتراض جو ہے وہ جتنے بھی تھے وہ دور ہو چکے ہیں. سوموار کا دن سنوائی ہوگی اور اگر جو ایک ملزم کو اگر ضمانت مل جائے, کوئی بھی جو ہے اسی بنیاد پر مل جاتی ہے دوسرے بھی ملزمان کو. یہ کوئی لیگل معاملات میں دیکھیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ 2 جو کیس ہے اس میں بشرا بی بی کی ضمانت کے معاملے پر جو ایف آئی اے جو ہے, کیونکہ یہ ایف آئی اے کا کیس تھا, اسلام آباد کورٹ میں ضمانت دے دی گئی تھی جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کو. تو اب ایف آئی اے جو ہے اس نے بشرا بی بی کی ضمانت کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے. بشرا بی بی کو دی گئی ضمانت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے, یہ جو ہے استدعا کی گئی ہے. ہائی کورٹ کے ایک جج نے چیمبر میں ضمانت دی, یہ موقف اختیار کیا گیا. سپریم کورٹ کے طے کردہ جو اصول ہیں انہیں مد نظر نہیں رکھا گیا, یہ موقف اس میں بنایا گیا ہے. استغاثہ کا کیس یہ ہے کہ جی بشرا بی بی اپنے شوہر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملوث ہے اور اس میں وہ انوالوڈ ہیں. یہ پی ٹی آئی جو ہے ایف آئی اے کا موقف ہے. ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے یہ مد نظر نہیں رکھا کہ استغاثہ کے پاس جو شواہد ہیں وہ یہ ہیں کہ بلغیری جویلری کا جو سیٹ تھا توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا تھا. اس کے جو شواہد ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ اصول طے ہو چکا ہے کہ خاتون ہونے کے باوجود اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہو تو اسے ضمانت نہیں مل سکتی, اور 263 دن کسی کو بھی جیل میں رکھنے کی بنیاد پر ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ 9 مہینے جیل میں. اس بنیاد پر کسی شخص کو ضمانت جو ہے دے دی جائے پر کہتے ہیں کہ کوئی ٹریک ریکارڈ تو آپ رکھ سکتے ہیں اندر, لیکن بشرا بی بی صاحبہ کا کون سا کرمنل ریکارڈ ہے. اتنے سارے کیسز تھے, جتنی ساری جو سزائیں تھیں, جو غند اور غلاظت بھرے کیسز, عدت میں نکاح جیسے جو سزا بھی تھی, وہ سارے کے سارے جو ہے کیسز ختم ہو چکے ہیں. لیکن اب اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ کسی بھی صورت اس وقت اگر ہم بات کریں تو کوئی ڈیل یا ڈھیل یا اس طرح کی کوئی بھی اور معاملات جو ہے وہ اس وقت تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں نہیں ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور قدم بھی اٹھایا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے ایک اہم عہدہ دار کو گرفتار کیا گیا. یہ بیسیکلی جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو ان کی طرف سے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا, اور اس میں مقدمہ جو ہے وہ انہیں ملین کرنے کا, اور ان کا ایک کیس کے پی اینٹی کرپشن میں ہے. اس حوالے سے جو ایون جو مشیر ہے اینٹی کرپشن کے وہ بھی عمران ریاض کا نام بھی ہے. تو اس کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ اس وقت ساری کی ساری صورتحال کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں. عمر صادق کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے. عمر صادق جو ہے وہ راہداری ضمانت لینے کے لیے اسلام آباد گئے تھے. خیبر پختونخوا کے ذرائع کے مطابق عمر صادق کو عدالت کے باہر سے ہی جو ہے نا وہ گرفتار کیا گیا ہے. ہمایوں بلاول کے کیس میں معاون خصوصی برائے جو ہے انسداد بے عنوانی جو ہے اس میں اینٹی کرپشن جو ہے انہوں نے بھی نامزد کیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ویری کلیئر کٹ میسج فار خیبر پختونخوا گورنمنٹ علی امین گنڈاپور. اس سے چیزوں کو آپ سمجھ لیں, کچھ دن جو ہمیں لگ رہے ہیں اس معاملات ٹھیک ہے, لیکن اس وقت چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. اور جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ سے جی ہمارا رابطہ ہو چکا ہے, وہ اب اس کی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں. خیر اس سب سے پہلے بھی جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ شاید باتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کے ایس سی او سمٹ جو تھا اس میں بھی ایک بات کر دی تھی جس کی خبر بن گئی تھی. تو ہی شوڈ بی ویری کیئرفل وتھ ہز ورڈز, کیونکہ پھر جو ہے نا وہ نقطہ مل جاتا ہے چیزوں کو, اور توڑ مروڑ کے بھی آپ جو ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ مشیر اطلاعات ہیں, آپ کو اپنے الفاظ کے اوپر جو ہے نا وہ بہت غور کرنا چاہیے. اس چیز کے اوپر امید ہے کہ وہ غور کریں گے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے ناظرین کرام جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے. تحریک انصاف کے وکیل رہنما جو ہے حامد خان نے ترمیم کے خلاف آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے. سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے, یہ استدعا کی گئی ہے. استدعا یہ کی گئی ہے کہ جی آئینی ترمیم کے سیکشن 7 9 10 12 14 13 16 17 اور 21 کو غیر آئینی قرار دیا جائے. آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے تک جوڈیشل کمشنر دوسرے فریقین کو جو ہے وہ اقدامات سے روکا جائے. آئینی درخواست میں وفاق, جوڈیشل کمیشن, قومی اسمبلی, سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی اور سیکرٹری پریزیڈنٹ جو ہے ان تک کو فریقین بنایا گیا. اور یہ بہت بڑا ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ